God in Urdu bij Maulana Atal Mujib Rashid Sahib, Imam Fazl Mosque, London, and Missionary in Charge, UK. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے ہمارا خدا زندہ خدا. 4 الفاظ کا یہ عنوان اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے. اس عنوان میں آج کی اس دنیا کے لیے حقیقی نجات کا پیغام ہے جو مادیت میں گم اور خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہوتی چلی جاتی ہے. اس دور میں دہریت کے علاج اور اسلام کے عالمگیر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور غلامی کی برکت سے اس زمانے میں ایک محیی کا مقام نصیب ہوا، اور آپ نے محمدی فیضان کی برکت سے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت کو دائمی نجات اور روحانی زندگی کی نوید دیتے ہوئے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے. وہ اسلام کے ساتھ ہے. اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے. وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے. پھر آپ نے مزید فرمایا، میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے. اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. تقریر کی ابتدا میں میں نے آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس کا مرکزی لفظ الحی ہے، جس کا مطلب مسیح پاک علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ خدا زندہ ہے اپنی ذات سے، روحانی اور جسمانی طرز پر زندہ کرنے والا، خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان، ہر قسم کی زندگی کا دائمی سہارا. اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات عالیہ کی طرح اس کے زندہ رہنے کی صفت بھی اپنے تمام معنی کے اعتبار سے ازلی ابدی ہے. انبیاء کرام کی تاریخ میں اس کے ایمان افروز نظارے ملتے ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اشارتاً چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن طوفان نوح کا شکار ہوئے، مگر ان کو اور ان کے متبعین کو یعنی حضرت نوح کو خدا تعالیٰ نے محفوظ و مامون رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قادر خدا نے آتش نمرود سے محفوظ رکھا، اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام بن گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ خدا نے موت کے کنویں سے نجات بخشی اور معجزانہ طور پر عزت و تکریم کے ساتھ صاحب اقتدار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر میدان مقابلہ میں دشمنوں پر غلبہ عطا کیا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق ہو کر زندہ خدا کی غالب تقدیر کا ایک نشان بن گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو معجزانہ طور پر مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے صلیب پر مارنا چاہا، لیکن زندہ خدا نے اپنے دست قدرت سے ان کو صلیبی موت سے محفوظ رکھا. ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت دور آیا تو مشکلات کے عظیم پہاڑوں کے مقابل پر زندہ خدا کی زندگی بخش تجلیات نے
دشمنوں کے ہر ہیلے اور جتن کو نامراد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر، غار ثور میں پناہ کے موقع پر، سراقہ بن مالک کے تعاقب کے دوران، غزوات کے ہر میدان میں، یہودیہ کے زہر کھلانے کی مذموم کوشش کے وقت، اور پھر حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے الفاظ میں جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات کو میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک قادر و توانا اور زندہ خدا کے جلووں کی ایک دلربا تاریخ ہے جو ہر لحاظ سے بے نظیر اور بے مثال ہے۔ حضرات، آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی بھی مقدس آقا کے مقدس نام کی برکت سے زندہ خدا کی تجلیات سے بھری ہوئی تھی۔ اس بابرکت دور کا ہر دن کل یومن ہوا فی شان کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ بطور مثال صرف 2 واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کپورتھلا اور مقامی غیر احمدیوں کے مابین مسجد کے متعلق ایک مقدمہ ہو گیا اور کافی دیر چلتا رہا۔ عدالت کا جج غیر احمدی اور مخالف تھا۔ کپورتھلے کے احمدی دوست اس صورتحال سے سخت پریشان تھے، بار بار مسیح پاک علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے درخواست کرتے۔ آپ نے ایک موقع پر بڑی غیرت اور جلال اور تحدی کے ساتھ فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں مل کر رہے گی۔ جج نے بدستور مخالفانہ روش قائم رکھی اور احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ اب زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کا کرشمہ دیکھیں کہ جس روز اس نے دستخط کرنے کے بعد فیصلہ سنانا تھا، اس روز وہ عدالت جانے سے قبل اپنی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ نوکر نے بوٹ پہنا کر تسمہ باندھنا شروع کیا تو جج پر اچانک دل کا حملہ ہوا اور وہ چند لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو دوسرا جج آیا وہ ہندو تھا۔ اس نے اثر نو مثل کو دیکھ کر فیصلہ احمدیوں کے حق میں کر دیا۔ مسیح پاک علیہ السلام کی بات پوری ہوئی اور مسجد احمدیوں کو مل گئی۔ حیدرآباد دکن سے ایک نوجوان عبد الکریم تعلیم کے لیے قادیان آیا۔ اتفاق سے اسے ایک باؤل کتے نے کاٹ لیا۔ مقامی طور پر ہر ممکن علاج کیا گیا۔ جب کچھ فائدہ نہ ہوا تو بالآخر اس کو علاج کے لیے کسولی کے مشہور ہسپتال میں بھیجوایا گیا۔ واپس آ کر جب مرض کے آثار دوبارہ نمایاں ہوئے تو ڈاکٹر کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی اور مشورہ پوچھا گیا۔ ان کی طرف سے جواب آیا، الفاظ یہ تھے کہ سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بڑے جلال سے فرمایا کہ ان کے پاس علاج نہیں مگر خدا کے پاس تو علاج ہے۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان کے لیے بڑے درد سے دعا کی اور زندہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس نوجوان کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا وہ صحت یاب ہو گیا اور اس کے بعد لمبی عمر پائی۔ آئیے اب متفرق واقعات کی دنیا میں اتر کر اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ واقعات کا ایک مختصر سا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام کا زندہ خدا عین ضرورت کے وقت اپنے بندوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محترم صوفی عطا محمد صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عید کی صبح کو حضرت مولوی صاحب نے غرباء میں کپڑے تقسیم کیے، حتیٰ کہ اپنے استعمال کے کپڑے بھی دے دیے۔ گھر والوں نے عرض کی کہ آپ عید کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا، خدا تعالیٰ خود میرا انتظام کر دے گا۔ یہاں تک کہ عید کے لیے روانہ ہونے میں صرف 5-7 منٹ رہ گئے۔ عین اسی وقت ایک شخص حضرت کے لیے کہ حضور کپڑوں کی ایک گٹھری لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے وہ کپڑے لے کر فرمایا، دیکھو ہمارے خدا نے عین وقت پر ہمیں کپڑے بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ انی مہین من ارادہ احانتہ کا، کہ میں ہر اس شخص کو ذلیل کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ اس حوالے سے زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ ایک شدید معاند احمدیت حافظ سلطان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بار سیالکوٹ تشریف لائے تو اس شخص نے جو اسکول میں استاد تھا لڑکوں کی جھولیوں میں راکھ ڈلوا کر انہیں چھتوں پر چڑھا دیا اور انہیں سکھایا کہ مرزا صاحب جب یہاں سے گزریں تو راکھ ان کے سر پر ڈالنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس احانت اور ظلم کی پاداش میں
اس حافظ سلطان پر کیا گزری، یہ داستان جسم پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ واقعات اس طرح پر ہیں کہ اس واقعے کے بعد سیالکوٹ میں سخت طاعون پڑی اور سب سے پہلے اس محلے میں طاعون سے حافظ سلطان ہلاک ہوا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے گھرانے کے 29 افراد جو اس وقت زندہ تھے وہ سب کے سب طاعون سے مارے گئے۔ حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی مریضوں کی عادت کرنے آیا وہ بھی مر گیا، اور جن لوگوں نے ان مرنے والوں کو غسل دیا وہ بھی مر گئے۔ حضرات، سمندری طوفانوں میں معجزانہ حفاظت کے حوالے سے 2 غیر معمولی ایمان افروز واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان سے انگلستان جا رہے تھے۔ جب بحری جہاز بحیرہ روم میں داخل ہوا تو کپتان نے مسافروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ سمندر ہر طرف جرمن آبدوزوں سے بھرا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ کب ہمارا جہاز ان کے نشانے سے ڈوب جائے۔ اگر ایسا ہوا تو جہاز ڈوبنے سے پہلے ایک سیٹی بجائی جائے گی، اس کے بجتے ہی تمام مسافر بحری جہاز کے ساتھ ساتھ جو کشتیاں لٹک رہی ہیں ان میں بیٹھ جائیں، پھر جو کشتیاں جہاں آپ کو لے جائیں یہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کپتان کی یہ تقریر سن کر اپنے کمرے میں آ گئے اور دعا میں لگ گئے۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو کہتا ہے کہ صادق، یقین کرو کہ یہ جہاز صحیح سلامت پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کئی جہاز اس جہاز کے آگے پیچھے دائیں بائیں ڈوبتے چلے گئے۔ ان جہازوں کی لکڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی دیکھی گئیں، مگر حی و قیوم خدا نے آپ والا جہاز بحفاظت منزل پر پہنچا دیا۔ تائید و نصرت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ غیر معمولی حالات میں جب کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، اچانک اس کی غالب تقدیر حرکت میں آتی ہے اور خدا تعالیٰ موت کو ٹال کر اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ روزگار کی تلاش میں 1918 میں بصرہ بھجوائے گئے۔ آپ تبلیغ بھی کرتے اور اپنا کام بھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم جہاز میں کام کر رہے تھے کہ حکم آیا کہ سب کارکنوں کے ساتھ یہ جہاز بغداد بھجوایا جا رہا ہے۔ اس وقت سخت جنگ ہو رہی تھی اور سفر بہت خطرناک تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ بات سن کر تو رونا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ جہاز کی روانگی سے صرف 2 منٹ پہلے جنرل صاحب کا حکم آیا کہ جہاز معائنے کے بغیر روانہ نہ کیا جائے۔ بالآخر جہاز کی روانگی کی منظوری دے دی گئی۔ بعد ازاں اچانک مجھے اور میرے ساتھی کارکنان کو جہاز سے اترنے کا حکم دیا گیا، اور جہاز کے معائنے کے بغیر اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ ہمیں اترنے کا حکم دیا گیا اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ قدرت الہی اور حفاظت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ رات 2 بجے یہ اطلاع ملی کہ دشمن نے اس جہاز کو جس سے ہمیں اتار لیا گیا تھا غرق کر دیا ہے، اور ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ حضرات، زندہ خدا کی قادرانہ تجلیات کے نمونے ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ ان کا ظہور ہر زمانے میں اور دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے۔ 10 سال قبل کی بات ہے، 4 مئی 2006 کو جمعرات کا دن تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز مشرق بعید کے ممالک کے دورے کے دوران ناندی، فجی میں تھے۔ نصف رات گزرنے کے بعد اطلاعات ملنی شروع ہوئیں کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان فجی کے قریب جزیرہ ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان اپنی شدت میں انڈونیشیا کی سونامی سے بہت بڑا ہے، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ٹی وی کی تازہ اطلاعات کے مطابق یہ آنے والا سونامی مسلسل اپنی شدت اور قوت میں بڑھ رہا تھا، اور خدشہ تھا کہ فجی کا سارا علاقہ، قریبی جزائر، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بعض حصے بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بہت لمبے سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ ایسی پردرد مناجات کی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے احباب سے مخاطب ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ فکر نہ کریں، اللہ فضل فرمائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ بحر و بر کے مالک اسلام کے زندہ خدا کی تجلی کا ایمان افروز نظارہ اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ حضور کے ارشاد کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ اس خوفناک سونامی کا زور ٹوٹ گیا ہے،
اور پھر خبر آئی کہ جس سونامی نے سارے علاقے کو کلیتاً مٹا دینا تھا، چند گھنٹوں میں خود اس سونامی کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ فجی کے اخبارات نے کیا ہی سچی بات لکھی کہ اس سونامی کا ٹل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ معجزانہ حفاظت کے دو ایمان افروز واقعات سنیے۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لمبا عرصہ جماعت احمدیہ صوبہ سرحد کے امیر رہے، بہت نیک اور ولی اللہ انسان تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 9 جون 1935 کو پشاور شہر کے قصہ خانی بازار میں ایک معاند احراری نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ اس حملے سے کلیتاً بے خبر تھے۔ اس حملہ آور نے اپنے 5 ڈزہ پستول سے ان پر گولی چلائی۔ بھرے بازار میں کوئی آپ کا محافظ نہ تھا، ہاں ایک زندہ خدا آپ کا محافظ تھا، اور اس خدا نے ایسا تصرف کیا کہ گولی اس کے پستول کی نالی میں پھنس گئی اور پستول کو چلنے سے روک دیا۔ حضرت قاضی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ صرف ہمارے زندہ خدا نے، الحمدللہ۔ میرے والد محترم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار ایک احمدی دوست کے ساتھ ایک تبلیغی دورے سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت پیدل واپس کوابیر آ رہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جیسے جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہے، لیکن اس پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ آگے گزر گئے تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن انہیں بھی اتفاقی واقعہ سمجھ کر کچھ توجہ نہ دی گئی۔ کافی عرصہ بعد اس واقعے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ کچھ معاندین احمدیت عرصے سے مجھے قتل کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس رات ان میں سے 2 نوجوان نئی بندوقوں سے مسلح ہو کر میری طاق میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور میرا ساتھی باتیں کرتے ہوئے جب ان کے پاس سے گزرے تو پہلے ایک نے مجھ پر گولی چلائی، لیکن وہ نہیں چلی۔ پھر دوسرے نوجوان نے گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بندوق بھی نہ چل سکی۔ ہم دونوں ان کی قاتلانہ کوششوں سے کلیتاً بے خبر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سائے میں آگے نکل گئے۔ ہمارے گزر جانے کے بعد جب ان دونوں نوجوانوں نے اپنی اپنی نئی بندوقوں کو چلایا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا اور دونوں کی گولیاں چل گئیں۔ بات صرف یہ تھی کہ جب ان بندوقوں کا رخ 2 مجاہدین اسلام کی طرف تھا تو زندہ خدا کی غالب تقدیر نے انہیں چلنے سے روک دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے مضبوط منصوبے کو توڑے گا۔ حضرت راجہ عطا محمد خان صاحب جاگیردار علاقہ کشمیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اولین صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ کچھ اس طرح پر ہے کہ ایک بار قادیان سے واپس آتے ہوئے آپ گڑھی حبیب اللہ پہنچے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے رئیس خان محمد حسین خان کے ہاں مقیم ہوئے۔ ان دنوں اس گاؤں میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر تھی اور مقامی ملاؤں نے احمدیوں کو واجب القتل قرار دیا ہوا تھا۔ ملاؤں نے محمد حسین کو کہا کہ آج کہ آپ کو ان احمدیوں کے قتل کرنے کا بڑا ثواب ہوگا۔ محمد حسین خان اپنی سادگی میں ان فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ گئے اور اس نے اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ رات کو ان 3 احمدی مہمانوں کو قتل کر دیں۔ راجہ عطا محمد صاحب کو اس منصوبے کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بے فکر ہو کر رات کو آرام سے سو گئے، لیکن لکھا ہے کہ تھوڑی رات گزری تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا، راجہ صاحب آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا ہے، آپ اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اٹھے اور ساتھیوں کو جگایا اور چپ چاپ وہاں سے نکل کر سفر پر روانہ ہو گئے اور دشمنوں کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسلام کا زندہ خدا جسمانی زندگی بھی عطا کرتا ہے اور روحانی زندگی بھی۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق الجزائر سے ہے۔ وہاں کی ایک نو احمدی خاتون نادیہ کاظمی صاحبہ نے چند سال قبل حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات میں اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی اور بیماری بہت بڑھ چکی تھی۔ حضور انور نے نہ صرف شفا یابی کے لیے دعا کی بلکہ خدائی تصرف کے نتیجے میں انہیں یہ خوشخبری بھی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا اور فضل کرے گا۔ علاوہ ازیں انہوں نے ان کی والدہ کے لیے علیہ السلام والی ایک انگوٹھی بھی عطا فرمائی جو ان کی والدہ نے فوراً پہن لی۔ اب سنیے کہ زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کس رنگ میں ظاہر ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب تو ان کی صحت کینسر ہونے سے پہلے کی صحت سے بھی زیادہ اچھی ہے۔
اور انہیں کسی قسم کے مزید علاج کی ضرورت نہیں۔ اس معجزانہ شفا یابی کے نشان کو دیکھ کر ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روحانی زندگی کی دولت بھی عطا کر دی۔ 36 افراد پر مشتمل سارے کا سارا خاندان احمدیت کی آغوش میں آ گیا۔ قرآن مجید میں اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ وہ بے قرار دل کی پکار اور دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جب دنیا کے سارے ختم ہو جاتے ہیں سو زندہ خدا اپنے پیاروں کی مدد کو آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ کی بیماری اور معجزانہ شفا کا واقعہ ایک غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بچے کی پیدائش کے بعد شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام ان کی بیماری کی کیفیت سن کر سخت پریشان ہو گئے۔ آپ نے دعا کے ساتھ فوراً ایک دوائی تجویز کی۔ بیماری کی شدت بڑھتی گئی، بدل بدل کر دوائیاں دی جاتی رہیں، لیکن حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے۔ سانس اکھڑ گیا، گردن کھنچ گئی، آنکھوں میں روشنی نہ رہی، زبان بند ہو گئی اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ اس پر مفتی صاحب حالت اضطرار میں ایک بار پھر مسیحا دوراں کے در پر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے۔ تم جاؤ، میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہو جائے گی۔ مسیح پاک کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت مفتی صاحب نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تجھے کیا فکر ہے، اب تو ٹھیکیدار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ گھر واپس آئے اور بڑے آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو رہے۔ زندہ خدا کی قادرانہ قدرت اور مسیح پاک کی دعائے مستجاب کا کرشمہ دیکھیے کہ صبح کو کسی برتن کی آہٹ سے مفتی صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ برتن ٹھیک کر رہی ہیں۔ حال پوچھا تو بتایا کہ آپ تو سو رہے اور شافی مطلق نے مجھے اپنے فضل سے ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ چند سال قبل مغربی افریقہ کے ملک بینن میں پیش آیا۔ وہاں کے ایک احمدی بادشاہ کی بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ مالی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، ہر ممکن علاج کیا گیا، لیکن حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی گئی۔ اس وقت یہ صورت تھی کہ مریضہ کے سانس گنے جا رہے تھے اور کسی بھی وقت یہ سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ وہ بادشاہ بے بسی اور اضطراب کی حالت میں اہلیہ کے بستر کے پاس غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک فریم پر پڑی جس میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے مقدس لباس کا ایک حصہ لگا ہوا تھا، اور مسیح پاک علیہ السلام کا یہ الہام ان کو یاد آیا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ احمدی بادشاہ نے اس خدائی پیش گوئی پر بھرپور ایمان کے ساتھ وہ فریم اتار کر اپنی جاں لب اہلیہ کے سینے پر رکھ دیا اور خود جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک مضطر کی دعا کو زندہ خدا نے سنا، اور جب دعا ختم کرنے کے بعد بادشاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی تجلیات کا ایک نمونہ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ وہ ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت مولوی فضل الدین صاحب کی بیان کردہ ایک روایت بہت ایمان افروز ہے اور زندہ خدا کے تصور کو قطعی اور حتمی یقین میں بدلنے والی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک پھل فروش کی دکان پر گئے اور مختلف پھل خریدنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ وہ انگور بھی خریدیں۔ انہوں نے کئی قسم کے پھل خریدے لیکن انگور نہ خریدے اور واپس گھر کو چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر یکدم واپس ہوئے اور پھر اسی پھل فروش کی دکان پر جا کر انگور بھی خرید لیے۔ اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں مجھے فرمانے لگے کہ اگر انگور لینے تھے تو خود ہی مجھے کہہ دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے کیوں کہلوایا۔ زندہ خدا کی رحمتیں اور قدرتیں بے پایاں ہیں۔ تبلیغ کے میدان کا ایک دلچسپ ایمان افروز واقعہ محترم مولانا محمد صدیق قمر رسوی صاحب مرحوم نے کا بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیرا لیون کا ایک چیف قاسم کمانڈا نہایت متعصب اور مخالف شخص تھا۔ اپنے عیسائی عقائد میں اتنا پختہ اور احمدیت کا اتنا شدید مخالف تھا کہ ایک بار جب انہیں تبلیغ کی گئی
تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ دریا جو میرے گاؤں کے سامنے اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، اگر یہ دریا یکدم اپنا رخ بدل لے اور نیچے سے اوپر کی طرف الٹا بہنا شروع کر دے تو یہ تو شاید ممکن ہو، لیکن میرا احمدی ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک طرف چیف کمانڈر کی یہ ترنگ اور دوسری طرف زندہ خدا کی بے پایاں قدرت اور رحمت کا کرشمہ دیکھیے کہ چند دنوں کے بعد ہی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لوکل افریقن معلم نے ان کو جا کر تبلیغ کی۔ اس کے بعد چیف نے مبلغ کو لکھا کہ بے شک پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ گاؤں کا دریا الٹا بہہ سکتا ہے، لیکن میں احمدی نہیں ہو سکتا، لیکن اب میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ بے شک احمدیت سچی ہے، اور آپ خود آ کر دیکھ لیں اس دریا نے الٹا بہنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں احمدی ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی زندہ قدرتوں کا کوئی شمار نہیں۔ قادر و مقتدر خدا حیرت انگیز واقعات دکھا کر اپنی زندگی اور عظمت کا ثبوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کا ایک واقعہ یاد کرنے کے لائق ہے۔ جن دنوں آپ غانا میں تبلیغ کر رہے تھے، ایک نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ احمدی لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین نے کریا بکریا جلوس نکالنے شروع کر دیے اور ان الفاظ میں گانا شروع کیا کہ ہماری فتح ہوئی کیونکہ ابھی مہدی نہیں آئے، کیونکہ ابھی زلزلہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ مخالفین کا یہ مطالبہ ایسا تھا کہ جسے کوئی انسان پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، زمین و آسمان کا خالق و مالک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی قادر خدا نے اپنے سچے امام مہدی علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے یہ معجزہ دکھایا کہ چند دنوں کے اندر اندر سارے غانا میں ایک شدید زلزلہ آیا، اور وہی لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ مہدی ابھی نہیں آئے کیونکہ زلزلہ نہیں آیا، اب برملا یہ اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے۔ محترم ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب مرحوم ایک زبردست داعی اللہ تھے، تبلیغ کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ حاجیوں کے ایک جہاز میں بطور ڈاکٹر ملازم تھے۔ واپسی سفر پر جب جہاز عدن پہنچا تو وہ تبلیغ کے شوق میں شہر میں نکل گئے اور اسلام کی تبلیغ ایسے محو ہوئے کہ بالکل وقت کا خیال نہ رہا۔ واپس بندرگاہ آئے تو جہاز روانہ ہو گیا۔ طرح طرح کی پریشانیوں نے آ گھیرا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں دعا کرتے ہوئے سو گیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ جہاز واپس آ گیا ہے۔ جن لوگوں کو میں پہلے تبلیغ کیا کرتا تھا وہ پہلے ہی مجھ پر ہنستے تھے اور اب مزید ہنسنے لگے کہ اس کا جہاز نکل گیا ہے۔ صبح جب میں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ میرا جہاز واپس آ گیا ہے، تو اس پر وہ اور بھی ہنسنے لگے۔ دیکھو یہ کیسا دیوانہ ہو گیا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بحری جہاز روانہ ہونے کے بعد پھر وہاں پر واپس آ جائے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ دن چڑھا تو لوگوں نے ایک عجیب اور ناقابل یقین نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی جہاز بندرگاہ پر واپس آ گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ محترم مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ ہے۔ آپ لاہور میں تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملا کہ ایک بیرونی حکومت نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، اس خط کی نقل فوری طور پر حاصل کر کے بھجوائیں۔ بظاہر بہت مشکل کام تھا۔ آپ فوری طور پر کراچی گئے۔ ایک بس سٹاپ کے قریب عربی سکھانے والے اسکول کا بورڈ تھا، اس کی عربی عبارت میں غلطی تھی جس پر آپ بے ساختہ مسکرا دیے۔ اسکول کا پرنسپل وہیں ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے وجہ پوچھی، آپ نے وجہ بتائی تو اس نے آپ کو اگلے دن اسکول آنے کی دعوت دی۔ اگلے روز آپ اسکول گئے تو اس نے ایک عربی کا خط آپ کو دیا کہ ذراہ کرم اس کا ترجمہ کر دیں۔ آپ نے خط کی کاپی ان سے لے لی اور جب اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی خط ہے جس کی تلاش میں آپ کراچی آئے تھے۔ آپ نے خط کا ترجمہ تو اسکول والوں کو کر دیا اور خط کی نقل اگلے روز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے، ان کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں چند اور باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرات، الہی جماعتوں پر ہمیشہ مشکلات کے ادوار آتے ہیں، مگر ہر موقع پر زندہ اور قادر خدا مومنوں کی دستگیری کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی 127 سالہ تاریخ اس بات پر زندہ گواہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1953 میں پاکستان میں جماعت کے خلاف ملک گیر شدید مخالفت کی تحریک چلائی گئی، جس میں جانباز احمدیوں نے جانوں کے نذرانے دے کر اپنے ایمان و اخلاص پر مہر ثبت کی۔ اس تحریک کے دوران ایک موقع پر جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم نامے کے ذریعے
زبان بندی کا حکم بھجوایا گیا۔ یہ حکم نامہ حکومت پنجاب کے گورنر کی خصوصی ہدایت پر 19 مارچ 1953 کو دیا گیا۔ آپ نے نوٹس تو لے لیا، مگر لانے والے کارندے کو نہایت پرجلال انداز میں فرمایا کہ بے شک میری گردن آپ کے گورنر کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے گورنر نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب میرا خدا اپنا ہاتھ دکھائے گا۔ اسلام کے قادر و توانا اور زندہ خدا نے اس کڑے ابتلا میں جس طرح جماعت کی نصرت اور دستگیری فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی مرکزی حکومت نے ایک حکم نامے کے ذریعے مسٹر آئی چندری گر کو، جو اس وقت گورنر پنجاب تھے اور جن کے ایما پر یہ نوٹس جاری ہوا تھا، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ میاں امین الدین صاحب گورنر پنجاب مقرر ہوئے، جنہوں نے 1 مئی 1953 کو یہ ظالمانہ نوٹس واپس لے لیا۔ 1984 کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظالمانہ سیاہ قانون کی وجہ سے جب جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے دین اسلام کا اقرار اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کو ایک جرم قرار دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عمائدین کے مشورے سے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے برطانیہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ روا کو ہر طرف سے جاسوسی اداروں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں سفر کرنے کی راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ کھڑے تھے۔ زندہ خدا کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سائے میں حضور رحمہ اللہ نے روا سے کراچی تک کا 700 میل کا طویل سفر کار میں کیا۔ کراچی سے آگے کا سفر اور بھی خطرناک مرحلہ تھا، جہاں سیکورٹی کے دائرے بہت تنگ تھے۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے معروف لباس میں ہی سفر کروں گا، اور اگر حکومت کی طرف سے کسی مرحلے پر میرے باہر جانے پر کوئی پابندی عائد کی گئی تو ہرگز اس کے خلاف نہ کروں گا۔ زندہ خدا کی غالب تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ آپ ایئرپورٹ پر آئے، آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے نام کے ساتھ امام جماعت احمدیہ واضح طور پر لکھا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ظالم ڈکٹیٹر کے اپنے دستوں سے جو حکم نامہ جاری کروایا تھا، اس میں نام حضرت مرزا ناصر احمد درج تھا۔ سیکورٹی افسران کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ڈکٹیٹر سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بالآخر امیگریشن حکام کو آپ کو سفر کی اجازت دینی پڑی اور آپ خیریت سے لندن پہنچ گئے۔ آپ کا خیریت سے پہنچ جانا ایک عظیم معجزہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے میں روک پیدا ہو جاتی تو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا، مگر کون ہے جو خدائی تقدیر کے راستے میں حائل ہو سکے؟ حضرات، کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے ایک بظاہر مقبول حکمران نے بڑے تمطراق سے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اس نے یہ تعلیل بھی کی تھی کہ میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہی حکمران ذلت و نامرادی کے ساتھ نشان عبرت بن کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی در بدر اس کی معافی اور زندگی کی بھیک مانگتے رہے۔ دنیا بھر کے سربراہان نے اس کی زندگی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور زندہ خدا کی غالب تقدیر بڑے جلال کے ساتھ پوری ہوئی، اور یہ دشمن احمدیت تختہ دار پر لٹک کر اپنے بد انجام کو پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے اسی راہ پر قدم مارا۔ اس نے اپنے پیش رو کے بنائے ہوئے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا طریق اختیار کیا۔ اس ڈکٹیٹر نے اپنے ایک پیغام میں اپنے خوش آمدیوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک زبان درازی کی کہ احمدیت تو نعوذ باللہ ایک کینسر ہے اور میری حکومت اس کو جڑ سے اگھیڑ پھینکے گی۔ مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو ظاہراً قبول کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اپنی روش پر قائم رہا۔ بالآخر قادر و توانا زندہ خدا کے انتقام کی چکی حرکت میں آئی۔ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی جہاز میں سوار ہوا، لیکن ہزاروں حفاظتی تدابیر کے باوجود وہ اپنے ظلموں کی پاداش سے نہ بچ سکا، اور چند منٹوں کے اندر 33 اعلیٰ فوجی افسران کے سمیت خدا کے قہر کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ایسی عبرتناک ہلاکت تھی کہ اس بد نصیب کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا۔ راکھ کے ڈھیر کو اٹھا کر دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی قبر بنا دی گئی۔ حضرات، اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کی عالمگیر تجلیات کی ایک مختصر سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت کلمات سے کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا، اور یہ الفاظ سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہیں، آپ نے فرمایا کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبی اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔